ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جل شانہ وَأَمَّنَ وَالِهُ وَآزَمَ شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء امام الاولین والآخرین حضور پرنور شافعی نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں محترم بھائیوں عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ادب والوں میں پیدا کیا، ماننے والوں میں پیدا فرمایا. یہ ماہ مقدس جمادی الثانی شریف کا مہینہ جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین و امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر پاک کا مہینہ ہے. الحمدللہ عالم اسلام کے اندر پوری دھوم دھام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر جاری و ساری ہے.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، کئی حصے ہیں، ان میں سے آج ہم یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کی کچھ ابتدائیے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو آیا مقدسہ جسے میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کا ذکر بیان فرمایا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، غم نہ کھا، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر بیان فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا دو میں سے دوسرا جب غار میں تھے۔ اب اللہ فرما رہے غار میں کتنے تھے؟ دو، ایک محبوب خدا اور دوسرا محبوب مصطفیٰ۔ یعنی اللہ نے بغیر لفظوں کے سہارے کے، بغیر ضمیر کے، واضح طور پر اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رکھا، جیسا کہ مختلف مقامات پر قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا، ان کے ولیوں کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، مگر ان کی تعداد کا تعین نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہے مگر تعین نہیں، کوئی کہتا جی 7 تھے، کوئی کہتا جی 5 تھے، کوئی کہتا ہے جی کتنے تھے، مگر اس کی تعداد بیان نہیں کی گئی۔ مگر غار ثور میں اللہ نے تعداد کا بھی بتا دیا، یعنی کوئی بہام رکھا ہی نہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا دو میں سے دوسرا، حالانکہ جو دو میں سے دوسرا ہے نا وہ تو پہلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اونچی بولو، بات کو سمجھنے کو، دو میں سے دوسرا وہ دوسرا نہیں ہے، وہ پہلا ہے۔ یعنی دو میں سے دوسرا کون ہے؟ خدا۔ یہاں دیکھو نا، بات اللہ نے کتنی واضح کر دی ہے۔ حالانکہ جو دو میں سے دوسرا ہے اس کو تو پہلا ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو پہلے نہیں رکھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور دو میں سے دوسرا کیا مانا؟ غار میں دو ہی تھے، ایک محبوب خدا تھا اور دوسرا محبوب مصطفیٰ تھا۔ دو میں سے دوسرا، دوسرا کون ہے؟ یعنی پہلے رکھا مصطفیٰ کو، دوسرا کون ہے؟ ابو بکر صدیق، اور دو کے بعد تیسرا کون ہے؟ خدا۔ تو پتہ چلا یہ ترتیب تو یہاں ہی بن گئی ہے کہ پہلا مصطفیٰ، محبت سے کہ سبحان اللہ، پہلا مصطفیٰ اور دوسرا ابو بکر صدیق۔
فرمایا نہ دو کے بعد کون ہے؟ خدا، دو میں سے دوسرا۔ جب غار میں تھے، جب غار میں تھے، اب غار کون سی؟ غار ثور۔ اب لوگ یہاں کہتے جی غار حرا افضل ہے یا غار ثور افضل ہے۔ میں کہ غار حرا وہ ہے کہ یہاں قرآن کا نزول ہوا، پہلی وحی آئی، قرآن کا افتتاح ہوا، اس غار کا نام ہے غار حرا۔ مگر غار حرا کا ذکر قرآن میں موجود ہے نہیں ہے۔ قرآن کے افتتاح والی غار ہے، آغاز والی غار ہے، پہلی وحی یہاں اتری، وہ غار حرا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ مگر غار ثور وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا غار حرا کی بنسبت غار ثور افضل ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جب وہ فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے، حالانکہ ساتھی کے لیے جو لفظ ہے عربی کے بے شمار ہیں، لخلیلہ، لجلیلہ، انیسہ، کئی الفاظ بولے جاتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے لجلیلہ ہی نہیں فرمایا، خلیلہ ہی نہیں فرمایا، انیسہ ہی نہیں فرمایا، یہاں میرے رب نے فرمایا لصاحبہ ہی۔ اس سے مراد ابو بکر صدیق کی صحابیت ہے کہ جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، لا تحزن، اے پیارے غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ خوف بندے کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم کسی دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ غار ثور میں رب نے یہ نہیں کہا لا تحزن کہ خوف نہ کھا، یعنی یہاں لا تخف نہیں بولا، لا تخف نہیں بولا کہ خوف نہ کھا، یہاں بولا لا تحزن کہ غم نہ کر۔ خوف ہوتا ہے کسی خطرے والی چیز کو دیکھ کر، اپنی ذات کے لیے اکیلا جا رہا ہو نا، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حاجی مظفر صاحب انہوں نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ لا تخف، کلیم اللہ، خوف نہ کھا۔ خوف اونچی بولو، یہاں خوف ہے اپنی ذات کا، رب نے فرمایا لا تخف، خوف نہ کھا۔ مگر غار ثور میں ابو بکر کو اپنا غم تو تھا ہی نہیں، اپنا خوف تو تھا ہی نہیں، ابو بکر کو غم تھا مصطفیٰ کا۔ کس کا غم تھا؟ غم رسول تھا، جو ہم سب کو ہے نا۔ اگر نہیں ہے تو خدا کرے تینوں لب جائے، مل جائے یہ غم، حضور کی محبت کا غم، حضور کی جدائی کا غم، حضور کے فراق کا غم۔ تو ابو بکر صدیق کو خوف نہیں تھا، غم تھا۔ کس کا؟ ذات مصطفیٰ کا، کہ کہیں دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ ہاں جی، اسی لیے تو غار میں جب پہنچنے سے پہلے کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر خیر ہے؟ کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے۔ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں اگر دشمن سامنے سے آئے تو مجھ سے ٹکرائے، پیچھے سے آئے تو مجھ سے ٹکرائے، دائیں سے آئے تو مجھ سے ٹکرائے، بائیں سے آئے تو مجھ سے ٹکرائے۔ میں چاہتا ہوں میری جان جائے، مصطفیٰ کو کچھ نہ ہو۔ ابو بکر صدیق کو تو یہاں ابو بکر
خوف تو تھا ہی نہیں، اپنا خوف، غم بھی اپنا نہیں تھا، غم مصطفیٰ کا تھا، غم حضور کا تھا۔ اس غم کو دور کرنے کے لیے میرے رب نے فرمایا اے ابو بکر کیوں غم کرتا ہے؟ او میرے محبوب دے محبوبہ، میرے محبوب دیا او محبوبہ او پیاریا کیوں غم کرتا ہے؟ ان اللہ معانا، او بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا غم نہ کر، اللہ بھی تمہارے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، جمع متکلم کا صیغہ ہے جو دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، ہزاروں پر بولا جاتا ہے، لاکھوں پر بولا جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ہمارا کچھ بھی کوئی بگاڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تر پہ نا فرعون کے ظلم سے تنگ آ کے شہر سے نکلے، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پیچھے 70,000 اور بنی اسرائیلی ان کے ساتھ ہیں۔ اب چلتے جا رہے ہیں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا آ گیا۔ قوم نے عرض کی موسیٰ علیہ السلام اب کیا بنے گا؟ آگے خطرہ ہے، پیچھے بھی خطرہ ہے، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، ان معی ربی، اور فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں واحد متکلم ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ فرمایا یہاں میرا رب میرے، ان 70,000 کو شامل نہیں کیا۔ گل سمجھنے کی کوشش کرو، 70,000 ہیں ساتھ، مگر ان پر اعتماد، اونچی بولو، ان پر بھروسہ، حافظ صاحب ان پر 70,000 پر بھروسہ اور نہیں تھا۔ ان معی ربی، فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو غار ثور میں تو تھا ہی ساتھ ایک، ہاں وہاں 70,000 نہیں تھا۔ اور فرمایا اے ابو بکر اور غم کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مانا؟ اوے اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور تیرے بھی۔ جنہوں سمجھ آئیے اچھی آکے سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ کسی کا صحابی ہونا تاریخ سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تفسیر سے ثابت ہے۔ صحابیت کی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں اور جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر کسی دوسرے صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ جناب بندہ گمراہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ اونچی بولو وہ کون ہے؟ انج نہیں، ذرا اونچی آواز میں بولو، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر، ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا منکر کافر ہے۔ اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور کسی لفظوں کے سہارے سے یا کسی ضمیروں کے سہارے سے نہیں، میرے رب نے واضح اعلان فرمایا۔ دو میں سے دوسرا، دو میں سے دل تے کردہ ان دیتی گفتگو کردہ رہا ہے، پر کریں کیا؟ موضوع ایسا ہے کہ یہاں سے تو بڑی بڑی محبت بھری باتیں نکلتی ہیں جی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے حضور کے بااعتماد وفادار وفا شعار ساتھی ہیں۔ حضور کی زندگی کا سب سے خطرناک اور مشکل ترین سفر جو ہے وہ ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کا سفر۔ اور یاد رکھو خطرناک سفر میں ساتھی اسے بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ پر اعتماد ہو،
جس پر اعتماد ہو، یقین ہو کہ یہ دگا نہیں دے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے حضور کے تمام صحابہ وفادار تھے، ان کی وفاداری پر کسی قسم کا شک ہے، اور جو شک کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ میرے حضور کے تمام صحابہ وفادار تھے، مگر ان وفاداروں کی تاریخ میں سرے فرشت ہستی جس پر مصطفیٰ کو اور سب سے زیادہ اعتماد ہے، اعتماد تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ وفاداروں میں سرے فرشت کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے جب دین پہ مشکل وقت آیا، یعنی مشرکین مکہ نے صحابہ کا جینا مشکل بنا دیا، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرنے دیتے، نمازیں بھی نہ پڑھنے دیتے، کلمہ بھی نہ پڑھنے دیتے، اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا حبیب، جو چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے، قرآن کے راستے میں رکاوٹ بنے، عظمت مصطفیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے، اے حبیب انہیں چھوڑ دو۔ اس کو اونچی بولو، چھوڑ دو۔ میرے حضور نے مکے میں سب کو چھوڑ دیا، اپنے جان نثاروں کو حکم دیا مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے مکے سے ہجرت کر رہے ہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر گئے، عمر بن خطاب ہجرت کر گئے، مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، شکر ہے جن سے خطرہ تھا، حضرت امیر حمزہ سے خطرہ تھا، عمر بن خطاب سے خطرہ تھا کہ اب جب وہ نکل گئے اب تو کسی کا ڈر ہے ہی نہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے میٹنگ بلائی، 300 کرائے کے قاتل تیار کیے، گنڈے تیار کیے، اور ان کو حکم دیا کہ مغرب ہونے دو اور کشانہ نبوت کا محاصرہ کر لو۔ اور وہ کرائے کے قاتل 300 گنڈے بدماش، انہوں نے جناب والا کشانہ نبوت کو شام ہوتے ہی گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، کرائے کے قاتلوں سے، کرائے کے گنڈوں سے کام لینا یہ ابو جہل کمپنی کا کام ہے، اور اسلام کا کام لینا اور ان صحابہ سے کہ جن کا سب کچھ ہی مکے میں تھا، ان سے کام لینا یہ آمنہ کے لال کا کام ہے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ کرائے کے قاتلوں سے، گنڈوں سے لوگ روپے دے کر کسی کو ذلیل کروا دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، ہاں جی، اپنے بدلے لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، مگر میرے حضور نے کسی سے اپنی ذات کا انتقام لیا ہی نہیں۔ اب وہ 300 قاتل آ گئے، کشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا۔ اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار جناب مولا علی شیر خدا کو بلایا، بولا کہ حکم فرمایا، اے علی ایسے کرو، میرے بستر پہ سو جاؤ، آج تلوار کو سرہانے رکھ دو اور میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ امانت مشرکین مکہ کی امانت تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ ابو جہل کی امانت ہے، یہ ابو لہب کی امانت ہے، یہ عتبہ کی امانت ہے، یہ شیبہ کی امانت ہے، یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اور صبح یہ امانتیں تم مکہ والوں کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ شریف تشریف لے آنا۔ دیکھو، توجہ فرماؤ، مشرکین مکہ کو جب امانت رکھنے کی باری آتی، اپنی بیویوں پر یقین نہیں تھا، اپنے بچوں پر اعتماد نہیں تھا، جب امانت رکھنے کی باری آتی تو ہمارے حضور کے پاس جمع کرواتے کہ مکے کے اندر اگر کوئی امین ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ حضور کے پاس امانتیں رکھواتے۔ میرے حضور نے مولا علی کو حکم دیا، صبح ایسے کرنا، یہ امانتیں جس جس کی امانت اس کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ شریف تشریف لے آنا۔ اب باہر قاتل کھڑے، حضرت علی نے دیکھا کہ باہر ہاتھوں میں تلواریں لیے قاتل کھڑے ہیں، بدماش گنڈے کھڑے ہیں۔ عرض کی حضور میری ضرورت بستر پر نہیں ہے، میری ضرورت تو باہر ہے، میری ضرورت تو باہر ہے۔ فرمایا علی نہیں، آج تلوار کو سرہانے رکھ، سو جا، میرے بستر پہ سو جا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر لے، گھر کو گھیر لے،
بولو دروازہ کھول دو گے یا دروازہ بند کرو گے؟ اپنی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ جائے۔ مگر میں نے ہی عین اس وقت میرے حضور نے فرمایا علی ایسے کرو تلوار سرہانے رکھ کے میرے بستر پہ سو جا۔ عرض کی حضور میری ضرورت باہر ہے، اگر میرے حضور علی کو اجازت دے دیتے، اشارہ کر دیتے، ان 300 کرائے کے قاتلوں کے لیے مولا علی اکیلا ہی کافی تھا۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب اکیلا ہی کافی تھا۔ مگر میرے حضور نے فرمایا آج علی تلوار نہیں چلا لی، تلوار سرہانے رکھ کے سو جاؤ۔ اب عین اس وقت جب دشمن حملہ کرنے کے پیدر پہ ہے، تیار ہے، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، میرے حضور نے فوراً کشانہ نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ توجہ ہے، دشمن حملہ کرنے لگا ہے، ادھر سے حضور نے کشانہ نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ ادھر حضور نے دروازہ کھولا، ادھر ٹھنڈی ہوا چلی، ایسی ہوا چلی کہ سارے کافروں کو گلودگی آ گئی، سو گئے، اپنی تلواروں کی جو نوکیں تھی زمین میں گاڑی اور دستے پہ سر رکھا اور ایسے کر کے حضور کے سامنے جھک گئے۔ کیا کر کے؟ ایسے جھک گئے۔ فرمایا فرشتو یہ منظر دیکھو، ملائکہ یہ منظر دیکھو، یہ میرے محبوب کا سر لینے آئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا یہ میرے محبوب کا اور سر لینے آئے ہیں۔ فرمایا تماشا دیکھتے جاؤ۔ فرمایا سر لینے کے لیے آنے والے سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے، سر جھکا کے مزہ نہیں آیا؟ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اور جس نے جنہ مزہ آیا وہ نہیں اچھی آنکھیں سبحان اللہ۔ وہ سر لینے کے لیے آنے والے سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ اب میرے حضور گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں کرائے کے قاتل موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ قاتل میرے حضور کو دیکھتے، میرے آقا کو دیکھتے، فرشتہ آتا اور اس جناب بدماش کی گردن مروڑ کے اس کو حضور کے سامنے جھکا دیتا۔ ایسے کر کے جھکتے جا رہے ہیں حضور کے سامنے۔ فرمایا حبیب گل لے وے کہ اب ایسے نہ جا، یہ تو اب سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھیں گے تو کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، جب اٹھیں آنکھیں کھولیں تو دیکھیں یار پتہ ہی نہیں چلا، ہو سکتا ہے پچھو لنگ گیا ہوئے، ہاں کسے ہور دی دیوار ٹپ کے اچھی بولو گزر گئے ہون۔ فرمایا انج کر کوئی نشانی دے جا۔ کیا کر ان کو؟ اچھی بولو کیا کر جا؟ فرمایا حبیب کو نشانی تے چھڑ جا۔ فرمایا جاندیاں جاندیاں انہاں دے سراں چ کٹا پا جا۔ کی پا جا؟ مزہ آیا ہے، پنجابی دا لفظ کڈا سوادی ہے۔ فرمایا انہاں دے سراں چ اور کٹا پا جا، انہاں دے سراں چ مٹی پا جا، اور جب صبح اٹھے تو دیکھیں اور کہیں انج نہیں گیا، اور ساڑھے سراں چ مٹی پا کے تر گیا ہے۔ اور سنیاں اچھی بول سبحان اللہ۔ فرمایا حبیبہ نشانی بھی دیکھے جا۔ ایسے کر کے حضور گزرے اور جہاں بھی کوئی نظر آنا دے سر چ مٹی پا چھڑنی، سارے کافراں دے سراں چ مٹی پا کے حضور انج کر کے گزر گئے۔ اب چلتے 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 حسن کل، اب حبر میں کہا جا سبحان اللہ، حسن کل، شرافت کل، صداقت کل، امانت کل، دیانت کل، حسن و جمال کا پیکر اور رب کا محبوب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے جس کے دروازے پہ پہنچے اور اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آ کے انج کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا آگے سے دروازہ کھولا سیدنا صدیق اکبر نے، عرض کی حضور اور لجپال غریب نواز کریم مہربان قدردان اور میرے آقا میرے سونے
آپ نے یہ کیا کیا؟ کسی غلام کو بھیج دیتے، کسی خادم کو بھیجتے، ڈیوٹی لگاتے، مجھے اشارہ کرتے، میں آنکھوں کے بل چل کے حاضر ہو جاتا۔ اور ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، آج جو مصطفیٰ کے دروازے تک پہنچ جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور جس کے دروازے پر وہ چل کے خود مصطفیٰ آئے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں کیا جو در مصطفیٰ تک چلا جائے، بھائی صاحب جو در مصطفیٰ پہ پہنچ جائے، جسے حضور طلب کر لیں، جسے میرے آقا بلا لیں، وہ کتنا خوش نصیب۔ قاری فیض صاحب گل سمجھ چاہ رہی ہے؟ وہ کتنا خوش نصیب کہ جسے حضور بلا لیں، حضور کے دروازے تک پہنچ جائے، وہ کتنا خوش نصیب، اور جس کے دروازے پہ چل کے خود مصطفیٰ آ جائیں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ابو بکر صدیق تیری عظمت کو سلام، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے دروازے پہ خود مصطفیٰ آئے۔ عرض کی حضور کسی غلام کو بھیج دیتے، آپ نے خود تکلیف فرمائی، فرمایا ابو بکر یار آج تیرے دروازے تے میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا کہ ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے لو، ابو بکر صدیق کو ساتھ لے لو۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے حکم دیا کہ ہجرت کی تیاری کرو۔ انہوں نے 2 سواریاں لے، ایک حضور کو پیش کی، ایک پر خود سوار ہوئے۔ چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے، 4-5 کلومیٹر نکل آئے، جنگل آ گیا، ویرانہ آ گیا، پہاڑ آ گئے۔ وہاں آ کے فرمایا سواریوں کو روک دو، چھوڑ دو۔ اب جیسے ہی باہر حضور آئے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ اب دشمن تو پھیلے ہوئے تھے نا جی، ابو جال نے پورا دشمنوں کا جال پھیلایا ہوا تھا۔ ایک جتھے نے دیکھا کہ یہ کون جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو روک کر انہوں نے پوچھا یہ بتا یہ تیرے ساتھ کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ اے لے لو کہ کم میں ہی کرنا ہے جی، یہ کچھ ان کو اندر دے دیں، اندر بانٹتے ہیں، اور کچھ باہر یہ تقسیم کرنے شروع کر دیں۔ یہاں سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کو مل جائیں گے۔ دروشی پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیہ اللہ اکبر۔ پوچھا من الرجل، یہ تیرے ساتھ کون ہے، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اب ابو بکر صدیق کی بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ فرمایا تیرے ساتھ کون ہے؟ اب جواب بھی سچا دینا ہے، جھوٹ اگر جھوٹ بولنا تو صداقت پہ دھبا ہوتا ہے، اگر سچ بولتا ہے تو حضور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بات بھی سچی کرنی ہے، جھوٹ بھی، کیونکہ صدیق ہوتا ہی وہ ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک زندگی میں کبھی جھوٹ اچھی بولو، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اب میرا رب بھی جواب سننے کا منتظر ہے۔ اے ابو بکر صدیق، تیری آزمائش ہے، امتحان ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا جواب دیتا ہے۔ اب جناب والا وہ بندہ پھر پوچھتا ہے یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا واہ واہ، کیا ان کو تو نہیں جانتا؟ ان کو تو نہیں جانتا؟ کیا مانا؟ ان کو تو ساری کائنات جانتی ہے، ان کو تو نہیں جانتا؟ فرمایا سن، یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں، جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اس نے سمجھا ابو بکر صدیق ہیں، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ شریف جا رہا ہوگا، راستے کا پتہ کوئی نہیں، اس نے کوئی راستہ دکھانے کے لیے بندہ ساتھ ہائر کیا ہے۔
لوگ مزدوری دے دیتے، جب کسی منزل پہ جانا ہوتا، راستے کا علم نہ ہوتا تو کرائے پہ بندہ ساتھ رکھ لیا جاتا، گائیڈ جس کو پتا ہوتا وہ گائیڈ کرتا جاتا، منزل تک پہنچا دیتا، کچھ پیسے اس کو دے دیے جاتے۔ اس نے سمجھا کہ کوئی ابو بکر صدیق نے ساتھ رکھا ہوا ہے جو ان کو منزل تک پہنچا رہا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ جب یہ جواب دیا، میرے ایمان سے میرے حضور بھی مسکرا پڑے، حضور بھی ہنس لیے، اور ابو بکر صدیق کا جواب سن کر میرا رب بھی خوش ہوا۔ فرمایا ابو بکر کمال کر دیا، انت صدیق، انت صدیق، اور فرمایا تو واقعہ ہی صدیق ہے، تو واقعہ ہی اٹھی بولو صدیق ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن کو میرے حضور نے ہم سفر بنایا۔ کیا بنایا؟ ہم سفر بنایا، اور ہجرت کا سفر خطرناک سفر ہے، اور اس خطرناک سفر میں جس کو میرے حضور نے ساتھ لیا، اپنا ہم نوا بنایا، اپنا ساتھی بنایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب جناب والا غار آ گئی، غار ثور قریب آ گئی، سواریاں چھوڑ دی، چڑھائی ہے، اور چڑھائی آپ جانتے بڑی مشکل ہے۔ بڑا صحت مند بندہ، بڑا توانا بندہ، ہمت والا، وہ جناب والا اس غار تک جاتا ہے، پانی پی پی کر، سانس لے لے کر جناب والا بندہ وہاں چڑھائی چڑھتا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا نا کہ غار کی چڑھائی بڑی مشکل ہے، ناہموار راستہ ہے، بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی ہمت ہار جاتے ہیں، اب حضور چڑھ رہے ہیں، فرط جذبات میں حضرت ابو بکر صدیق تڑپ جاتے۔ عرض کی آقا اگر آپ اجازت دینا تو میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی اس خواہش کو حضور نے قبول کر لیا، ایسے کر کے نیچے بیٹھے، حضور نے اوپر سواری کی۔ کیا کی؟ سواری کی، کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور صدیق عمر ذی شان تیری سان کون کرے، صدیق عمر ذی شان تیری سان کون کرے، اور جیڑا ستا ہے محمد دے نال تیری سان کون، جس دم اوکھا رستہ آیا کملی والے نو موڈیاں تے چایا، جس دم اوکھا رستہ آیا کملی والے نو موڈیاں تے چایا، اور راضی ہوندا ہے جل جلال تے گل ہوندی کی پوچھنا ہے۔ عرض کی حضور میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی مولا آج یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری عظمتیں آج ابو بکر صدیق سمیٹ رہا ہے، آج ساری بہاریں ابو بکر صدیق لوٹ رہا ہے، کیا مجھے بھی حصہ نہیں مل سکتا؟ اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ نہیں مل سکتا؟ فرمایا تم ہی لے لے، فرمایا انج کر جلدی جا کے تو آدھے پر بچھا دے۔ جبریل امین آئے، اپنے پر بچھا دیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جبریل کے پروں پہ چلتے ہوئے جناب والا غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام کو نیچے اٹھایا، اور میں نے کہا ظالموں اور بدبختوں، جس گھوڑے پہ حسین پاک نے سواری کی، آج تم اس کی شبیہ بنا کے لوگ اس کو چومتے ہیں، اس کے آگے سے گزرتے ہیں، پیچھے سے گزرتے ہیں، کوئی نیچے سے گزرتا ہے۔ وہ گھوڑا جس گھوڑے پہ امام حسین پاک نے سواری کی ایسے ہے، کدی پوچھیا جے نہ کولے گھوڑا اوے، اچھی بولو بے جیڑا گھوڑا کڈیا جاندہ ہے، یہ جنہوں لوگ چمی جاندے نے، چٹی جاندے نے اگوں تے پچھوں، تے آندے نے جنہوں بچہ نہ ہوئے انہوں گھوڑے دے تھلے منگاؤ۔ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار، اور گندی سوچ کے فکر کی امینوں، حالانکہ گھوڑا وہ نہیں، کہنے کہ یہ شبیہ تو ہے، میں کہ اصل تے نہیں، نقل ہی ہے نا۔
اور میں کیا جس گھوڑے پہ حسین پاک سواری کریں اور اس کی نقل کو چومتے ہو، اس کا ادب کرتے ہو، اور جس ہستی نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا اور سنیاں مر مٹن دا مقام ہے، اور جس ہستی نے امام الانبیاء کو کندھوں پہ اٹھایا، اور اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ میں کہ کچھ ادھر بھی حیات ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جن کی صحابیت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، جن کی عظمتوں کو، رفعتوں کو میرے خدا نے بیان کیا ہے۔ ان کا مقام پوچھنا ہے یا خدا سے پوچھو یا زبان مصطفیٰ سے پوچھو۔ کسی بدبخت سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دلیل مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی دلیلیں، حدیث کی دلیلیں، فرمان مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان سے پیار کریں، کیوں نہ ان سے عشق کریں۔ ابوبکر صدیق وہ ہے جس نے ایمان سے اعتماد کا، محبت کا، وفاداری کا، وفا شعاری کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت بھی سانپوں نے ابوبکر کو ڈنگ مارے، آج بھی بڑے بڑے اژدہا منہ کھول کے ابوبکر کو ڈنگ مار رہے ہیں۔ ابوبکر نے بڑی تکلیفیں سہی، دکھ جھیلے، آج تک جھیل رہے ہیں، آج تک کتے بھونک رہے ہیں۔ میں کیا بھونکنے والوں، اور تمہارے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ ابوبکر صدیق کی عظمتوں کے جھنڈے قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ ان کا ذکر کسی کا محتاج ہے؟ ہم وریوں کے عرس کرتے ہیں 3 دن، کنے دن سمجھ جاؤں پی گل؟ ہاں 3 دن اسی عرس لوانے ہاں۔ ہاں جی، چھوٹا جا بزرگ بھی پاویں کسی پنڈ چ لیٹیا ہوگا نا، اتھے بھی ترائے دن سنی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، دیگیں پکواتے ہیں، لٹاتے ہیں، قوالی کر کے قوال بلا کے پگڑے پاندے ہیں۔ ہاں جی، کہ میں کہ قوال تمہارے ایمان بچائیں گے، تمہارے عقیدوں کی حفاظت ہے، قوال کریں گے۔ عقیدے قوالیوں سے نہیں بچتے، عقیدوں کی ضمانت یا قرآن نے دی ہے یا فرمان مصطفیٰ نے دی ہے۔ 3 دن تک ہم عرس کراتے ہیں، ولیوں کے بزرگوں کے کروانے چاہیے، ہم بھی ماننے والے ہیں، مگر حضور کے صحابی کا ایک دن بھی ہم ذکر نہیں کرتے، ان کا ایک دن بھی ہم یوم نہیں مناتے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ تمہارے لیے اتنا میرا جملہ ہی کافی ہے، اس پر سوچو گے۔ ابوبکر صدیق وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی کئی مرتبہ صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن کے تذکرے، جن کے ذکر، جنہوں نے سب کچھ لٹا کر ککر کے کانٹوں کے بٹن بنائے، ہاں جی، پوشاک پہنی، سب کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے رب نے فرمایا جبریل وہی پوشاک پہن لے، خود ہی نہیں پہنی، فرمایا سارے ملائکہ کو پہناؤ، آج ککر دے کانٹیاں دے بٹن لاؤ، اور فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھ سوال کر کہ آج اللہ تے راضی ہے ابوبکر تے؟ ابوبکر صدیق پر اللہ تعالی راضی ہے؟ سونے ذرا یہ نہ تو بھی پوچھ کیا یہ بھی راضی ہے؟ ہائے ہائے، کیا یہ بھی راضی ہے؟ رب فرمایا ہم تو راضی ہیں آج اس پر، کیا اس سے پوچھو یہ بھی راضی ہے؟ عرض کی واللہ یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔
اور سب کچھ نثار کیتا اور چھٹی سوئی بھی نہیں، اور سب کچھ نثار کیتا اور چھٹی اور سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی اور ضرورت صدیق دی اور نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، سب پڑھ لو، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت۔ ہاں میں کہ پوچھا نا تو مصطفیٰ سے پوچھو۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، پمفلٹ آپ تک پہنچ گئے، دعوت نامے پہنچ گئے، ان کو محفوظ کر لیں، اپنی پاکٹ میں رکھیں، یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، اور بے خبروں ہم نے تم تک خبر پہنچا دی ہے۔ آنے والے جمعے انشاءاللہ یار غار مصطفیٰ، صاحب مزار مصطفیٰ، جان نشین مصطفیٰ، ہاں جی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یعنی شہنشاہ صداقت کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، مغرب کے بعد پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا، جس میں فاضل جلیل عالم نبی خطیب مقتدی حضرت علامہ مولانا پیر مفتی تنویر احمد صاحب نقشبندی مجددی سجادہ جناز ترل کوٹلہ شریف، یہ شیر ربانی کا پیر خانہ ہے، وہ خطاب فرمائیں گے، اور زینت المشائخ فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب شریف پوری نقشبندی مجددی صدارت فرمائیں گے، اور دیگر بھی مہمان کرام یہ قدر تشریف لائیں گے۔ آپ کو بھی دعوت ہے، قبول ہے؟ منٹ اتے ہو گئے نا، گھبراؤ نا، اگلے جمعے انشاءاللہ 15 منٹ پہلو کھلار دیاں گے، کسر کٹ دیاں گے، تھوڑی فکر نہ کرے ہو۔ آج تو یہ پروگرام کرنا ہے، ہاں جی، اور یہ پروگرام تھکاں نال نہیں ہوندا، روپیاں نال ہوندا ہے۔ خرچ کریا کرو، نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کے خرچہ نہ کر رہے، تھک لا کے روپیہ نہیں کٹنا چاہیے، تھک والا روپیہ ویسے ہی نہیں سانو چاہیے۔ آگے اگر تھک لا کے روپیہ نے پوچھے تینوں دیواں نہ دیواں، تینوں رب دے راہ چ لاواں نہ لاواں، اور روپیہ دس تیرے کی خیال ہے، تینوں خرچ کر دے بھی ہے یا نہ خرچ کر دے بھی ہے؟ میں کیا اوے ابو بکر صدیق دا بیڑا اٹھایا چنڈا انشاءاللہ، جب تک فقیر کی زندگی ہم تو اپنا فرض نبھاتے رہیں گے، اس پر انشاءاللہ عمل ہوتا رہے گا۔ روپیے ایسا تواڈے کولوں کو نہیں منگنے، جدوں میں روپیہ دا نال ہے نا، بڑیاں دے منہ چ رالو ٹپک پیندیاں نے، یقین جانو روپیے میں ایتھے پہ کہنا تو رالو کئیاں دیاں ٹپک پیندیاں نے، وہ سمجھدے نے پتہ نہیں مولانا صاحب خورے کنا روپیہ اکٹھا کر لیا۔ پچھلے سال چگے چ میں اپیل کی تھی تو روپیہ ہویا 20,000، تے 10 روپیہ دے نال شاپر ایڈا وڈا بھریا ہویا، تے انہاں دیاں ویکھ کے رالو ٹپکیاں تے آکھن لگے وہ بڑا روپیہ چلا گیا، انہاں کول حساب لینا چاہیے۔ میں کہ پتر آ حساب لے، اسی ممبر تے بیٹھ کے حساب دیون نوں تیار ہاں، اساں اس قوم دا پیسہ کبھی غلط راستے پہ نہیں لگایا، اس دفعہ احتجاجن ہم نے نہیں منگنا تے آئندہ بھی نہیں منگنا، یہ باب ہم نے بند کر دیا ہے، مانگنے والا دروازہ اچھی بولو بند کر دیا۔ مت سوچو کہ شاید تھک والا روپیہ تے چک کے تے لیا کے تے تھک لا کے تے حضرت صاحب نو پیش کریے، تھک والا روپیہ کول رکھ، آئے تھک والے روپیہ نہیں چاہیے، جن نے دینا ہے محبت نال دے دے، جن نے نہیں دینا نہ دے دے۔ ہاں جی، یہ کوئی یارو سستی کا ذکر ہے، میں کسی نو پریشان ضرور کرنا ہے، اگر ہمارے اس عمل سے کسی نو تکلیف ہوتی ہے یا کڑتا ہے جلتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یار کسی نو تنگ نہ کرو۔ حضور کا دین شروع سے اس طرح چلا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا، اس لیے کہ تم سہارا نہیں بھی دو گے تو بغیر سہارے کے بھی چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب